ڈاکٹر صاحب ایک سوال یہ ہے کہ ڈاکٹر عافیہ صدیقی کی طرح اٹھائے جانے سے خوف آتا ہے، اور ہمارا ایک بچہ بھی آپ کی تنظیم میں ہے، ہر وقت دھڑکا لگا رہتا ہے، گورنمنٹ کو اور باہر کی دنیا دشمن بنی ہوئی ہے، کیا جواب ہے؟ اس سے بچنے کی تو یہ لکھے گا کہ آپ خودکشی کر رہے ہیں. You have to live with it. کہاں جائیں گے آپ؟ ملک چھوڑ کے چلے جائیں گے. اور قرآن تو یہ کہتا ہے، قرآن میں کبھی گارنٹی نہیں دی اللہ نے، تم میرے راستے پر آؤ، تمہیں کوئی تکلیف نہیں ہوگی، تمہیں کوئی کاٹنا نہیں لگے گا، تمہیں کوئی جو ہے قربانی کبھی نہیں کرنا. اللہ دھوکہ نہیں دیتا. ہم تو آزمائیں گے، تمہیں ٹھوک بجا کر دیکھیں گے، فاقے دیں گے، تمہیں جان اور مال کی تکلیف دیں گے، اور تمہیں آزمائیں گے کہ ثابت قدم رہتے ہو کہ نہیں رہتے. ہے کہ نہیں قرآن مجید میں؟ ہم آزمائیں گے، لازماً آزمائیں گے. بشیء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، ہم لازماً تمہیں آزمائیں گے. خوف سے، خطرے سے، جان و مال کے نقصان سے، اپنی فصلوں کی بربادی سے، اپنے کیریئر کی بربادی سے آزمائیں گے، اور دیکھیں کون واقعی ہم پر ایمان رکھتا ہے اور ثابت قدم رہتا ہے. باقی اس خوف سے بچنا ہو تو خودکشی کے علاوہ مجھے تو کوئی راستہ نظر نہیں آتا. کہ یہ جو نیریٹو ابھی ہمارے سامنے آیا ہے، دنیا اسے ماننے کے لیے تیار ہے، اور سچی بات کچھ یوں ہے کہ ماننا تو بہت دور کی بات ہے، اب اسے برداشت کرنے کے لیے بھی تیار ہے. یہ 9/11 کے بعد جو سارا کچھ ہے وہ در حقیقت اسی کا کلا کما کرنے کے لیے، باقی تو بہانہ ہے، دہشت گردی بہانہ ہے. اصل میں یہ ہے، ہدف یہ ہے. اور ابھی آپ دیکھیے بات کہاں پہ پہنچ گئی. ہمارے اپنے ملک کے 1800 علماء نے بیٹھ کے جو ایک کاؤنٹر نیریٹو بیان کیا ہے، وہ کسی اور کے خلاف نہیں ہے، اس کانسیپٹ آف دین کے خلاف ہے. کبھی اس کو اسٹڈی کر کے دیکھیے، آخری زد اس پہ پڑھنی. اس اعتبار سے اس تصور کو لے کر چلنا انگارہ ہاتھ میں پکڑنے کے مترادف ہے. اس کی کوئی گنجائش نہیں. مذہب اسلام کی گنجائش موجود ہے، اس کو دنیا فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے تیار. آپ روزہ رکھیں، امریکہ میں رکھیں، ایک آدھ افطاری آپ کو وائٹ ہاؤس میں ہو جائے گی. انڈیا میں مودی بھی اب اسی سنت پر عمل کرتے ہوئے مسلمانوں کو افطاری کرا دیتے ہیں. لیکن آپ اگر پولیٹیکل ورژن رکھیں اسلام کا تو یہ دنیا گوارا کرنے کے لیے تیار، پھر آپ کی لڑائی ہوگی. جس کا مطلب پھر یہ کہ اب اس معاملے میں دنیا فاشسٹ ہو گئی. بندہ مس ہو جائے، گم ہو جائے، غائب ہو جائے، کوئی نہیں پوچھنے والا. کیوں بھائی؟ اس لیے کہ یہ تو اس کو بریکٹ کر دیا گیا ٹیررزم کے ساتھ. آپ بے شک ٹیررسٹ نہ ہوں، آپ کو بس آپ کا پولیٹیکل کانسیپٹ ہے اسلام کا، لہذا آپ ٹیررسٹ ہیں، بس ہوں گے آج نہیں تو کل ہو جائیں گے، لہذا آپ کو جو ہے پریمپٹیو میئرز کے تحت جو ہے ابھی گم کیے جا سکتے ہیں. آج توڑ دیجیے، نہیں ہوگا، کچھ نہیں ہوگا، لیکن ہمیں جو کچھ کرنا ہے اپنے احساس فرض کے تحت. جب تک یہ شکل نہیں ہوگی، اگر آپ نے وہ امیدوں کے چراغ روشن کیے رکھے تو پھر مایوسی آ سکتی ہے. اور میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ کئی سال پہلے، 5-6 سال پہلے میں اس مضمون کو لکھ چکا ہوں. وہ جو ہے 20ویں صدی عیسوی میں بر صغیر پاک و ہند کے اندر اسلام کے انقلابی فکر کی تجدید و تعمیل، اور اس میں تدریج کے تقاضے ہیں کہ اس سے مایوسی سے انسان بچتا ہے. ذہناً پہلے تیار ہو، اپنے دل میں یہ خواب دیکھ لے کہ بس میری زندگی میں یہ کام ہو جائے گا، تو پھر یہ تو یہ ہوگا کہ یہ ہک اور مائکروک ٹیڑھا بیڑا راستہ جو ہے سیدھی انگلیوں نہیں نکل رہا، گھی تو ٹیڑھی کرو انگلیاں، یہ کرے گا انسان. اور نمبر 2 یہ کہ جب دیکھے گا میرے تو اب بہت قریب آ گئی، میں تو بوڑھا ہو گیا، ہوا کچھ نہیں، تو پھر جو دل شکستگی طاری ہوگی، جو فرسٹریشن آئے گی، جو مایوسی ہوگی، واقعہ یہ ہے کہ وہ میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی سزاؤں میں سے ایک سزا ہے، جو کہ انسان کو اپنی زندگی بڑھاپے کے آخری دور میں آ کر یہ فرسٹریشن ہو کہ میں نے اپنی ساری زندگی جس کام میں لگا دی، اس کا کوئی ٹینجیبل، کوئی واضح، کوئی جو ہے ٹھوس نتیجہ میرے سامنے نہیں. لیکن اگر انسان پہلے سے تیار ہو، ذہناً اس کے لیے تیار ہو، ایک قدم بھی ہم آگے لے گئے تو بہت بڑی کامیابی ہے. چلیے ایک قدم بھی آگے نہ لے جا سکے،
اگر آخری دم تک لگے رہے تو کم ہے بس. وہ منکر کا حکم دیتے ہیں اور نیکی سے روکتے ہیں. جبکہ اہل ایمان کا کیا آیا؟ یامرون بالمعروف وینہون عن المنکر والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یامرون بالمعروف وینہون عن المنکر. یہاں جو قابل غور بات ہے وہ یہ ہے کہ یہ منکر کون سا تھا جس کا وہ حکم دیتے تھے؟ وہ معروف کون سا تھا جس سے وہ روکتے تھے؟ منکر کا حکم دیتے تھے. لا تنفقوا علی من عند رسول اللہ. ظاہر بات ہے وہ زنا کا حکم تو نہیں دیتے تھے ایک دوسرے کو، چوری کا مشورہ تو نہیں دیتے تھے، ڈاکے کا مشورہ تو نہیں دیتے تھے، یہ مشورہ تو نہیں دیتے تھے. یہاں کون سا منکر ہے کون سا معروف ہے؟ روکتے تھے اللہ کے دین کی جد و جہد سے. لا تنفقوا علی من عند رسول اللہ حتی ينفضوا لا تنفروا فی الحر. مت نکلو اس گرمی کے اندر، کیا تمہاری بات مانی گئی ہے؟ مشورہ کیا دیتے تھے؟ ہمارے راستے پر چلے آؤ، اتبعوا سبیلنا ولنحمل خطایاکم. یہ جد و جہد کے حوالے سے معروف اور منکر ہے. یہ عام اخلاقی اعتبار سے معروف اور منکر نہیں ہے. جب اس تقابل میں آئے گا منافقین اور مومنین کا، یہ مومنین کا کردار اور منافقین کا کردار، اس لیے کہ وہاں پر وہ روکتے جو تھے نماز پڑھنے سے نہیں روکتے تھے. وہ کہاں روکتے تھے؟ نماز پڑھنے سے. روزہ رکھنے سے نہیں روکتے تھے. وہ روکتے تھے کس چیز سے؟ انفاق فی سبیل اللہ سے، قتال فی سبیل اللہ سے. لا تنفروا فی الحر قل نار جہنم اشد حرا لا تنفقوا علی من عند رسول اللہ حتی ينفضوا. وہ کہتے تھے، حکم دیتے تھے جھوٹ بولو. حضرت کعب ابن مالک کو کہا ان منافقین نے، کیا تمہاری بات ماری گئی ہے؟ تم بھی ذرا جھوٹی قسم کھاتے تھے کہ حضور میں مجبور تھا، مجبور میری یہ مصیبت تھی میری، تو یہ مصیبت میں تو نہ پڑتے، تمہارا بائیکاٹ ہو گیا، زندگی جو ہے تمہارے اوپر اجیرن ہو گئی ہے. اذا ضاقت بهم الارض بما رحبت. زمین اپنی ساری کشادگی اور وسعت کے باوجود جو ہے ان کے اوپر تنگ پڑ گئی تھی. یہ اسے بچ جاتے، جھوٹ بولتے تھے، جھوٹ بولتے تھے. نجوا کا حکم دیتے تھے. وہ جو جماعت کی جو نظم ہے اس کو ڈھیلا کرنا، قائد جو ہے اس کے خلاف سرگوشیاں کرنا، اس سے بددل کرنا، یہ کام ہے اصل میں جس کو کہا جا رہا ہے کہ ان لوگوں کا معاملہ یہ ہے کہ یامرون بالمنکر وینہون عن المعروف. منافق مرد اور منافق عورتیں سب ایک دوسرے کے ہم رنگ ہیں. برائی کا حکم دیتے ہیں اور بھلائی سے منع کرتے ہیں اور اپنے ہاتھ خیر سے روکے رکھتے ہیں. یہ اللہ کو بھول گئے تو اللہ نے بھی انہیں بھلا دیا. یقیناً یہ منافق ہی فاسق ہیں. اپنے ہاتھ خیر سے روکے رکھتے ہیں. یہ تمام منافقین کی مشترک خصوصیت ہے. ان سب کو برائی سے دلچسپی اور بھلائی سے عداوت ہوتی ہے. کوئی شخص برا کام کرنا چاہے تو ان کی ہمدردیاں، ان کے مشورے، ان کی ہمت افزائیاں، ان کی اعانتیں، ان کی سفارشیں، ان کی تعریفیں اور مدح سرائیاں سب اس کے لیے وقف ہوں گی. دل و جان سے خود اس برے کام میں شریک ہوں گے، دوسروں کو اس میں حصہ لینے کی ترغیب دیں گے، کرنے والے کی ہمت بڑھائیں گے، اور ان کی ہر ادا سے یہ ظاہر ہوگا کہ اس برائی کے پروان چڑھنے ہی سے کچھ ان کے دل کو راحت اور ان کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچتی ہے. بخلاف اس کے کوئی بھلا کام ہو رہا ہو تو اس کی خبر سے ان کو صدمہ ہوتا ہے، اس کے تصور سے ان کا دل دکھتا ہے، اس کی تجویز تک انہیں گوارا نہیں ہوتی. اس کی طرف کسی کو بڑھتے دیکھتے ہیں تو ان کی روح بے چین ہونے لگتی ہے. ہر ممکن طریقے سے اس کی راہ میں روڑے اٹکاتے ہیں اور ہر تدبیر سے یہ کوشش کرتے ہیں کہ کسی طرح وہ اس نیکی سے باز آ جائے، اور باز نہیں آتا تو اس کام میں کامیاب نہ ہو سکے. پھر یہ بھی ان سب کا مشترک خاصہ ہے کہ نیکی کے کام میں خرچ کرنے کے لیے ان کا ہاتھ کبھی نہیں کھلتا، خواہ وہ کنجوس ہوں یا بڑے خرچ کرنے والے. بہرحال ان کی دولت یا تو تجوریوں کے لیے ہوتی ہے یا پھر حرام راستوں سے آتی اور حرام ہی کے راستوں میں بہہ جاتی ہے. بدی کے لیے چاہے وہ اپنے وقت کے قارون ہو، مگر نیکی کے لیے ان سے زیادہ مفلس کوئی نہیں ہوتا. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ. اب یہ ہے کہ پہلے سے دکھا دیا، اللہ تعالیٰ دھوکہ نہیں دینا چاہتا. دیکھ لو جس راہ میں قدم رکھا ہے اب آزمائشیں آئیں گی، تکلیفیں آئیں گی.